الذي من علينا إذ جعلنا من أمة محمد المصطفى والصلاة والسلام على هذه إلى صراط الحكمة والهداية وختم النبوة وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والوفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جامع الكمالات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عظم من الأحوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی اور بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. اور یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل جس کا اہتمام برادرم عزیزم جناب محمد ذیشان صاحب اور ان کے پیارے بھائی محمد زاہد صاحب، انہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی اس رہائش گاہ پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے مالا مال فرمائے. میرا مالک تمام پریشانیاں دکھ اور تکلیفیں دور فرمائے اور ذکر رسول کی برکتیں ابدالآباد تک قائم و دائم فرمائے. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. میرے آقا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں. اس کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب فرماتا ہے میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. اب کون کون سی نعمت کا چرچا کریں؟ کتنی نعمتیں ہیں. قرآن خود ہی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں گنتی پہ گننا شروع کر دو
فرمایا تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، رب کی نعمتوں کی انتہا نہیں ہے۔ تو جب اس نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تو خود فرماتا ہے کہ میری نعمتی گنتی سے باہر ہے، لامتنا ہی ہے۔ تو پھر تو انسان عاجز آ گیا اس حکم کو پورا کرنے میں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے بزرگان دین نے ایک آسانی پیدا فرما دی، امت کی خیر خواہی کرتی۔ وہ فرمایا کہ وہ نعمت ڈھونڈو جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ کوئی تو ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ فرمایا جب قرآن اور حدیث پہ توجہ کی تو حدیث سامنے آ گئی۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جس وقت تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ کو، تو رب تعالیٰ نے فرمایا انا و انت وما سواک لأجلک، فرمایا حبیب ایک میں دوسرا تو، ایک میں اور دوسرا تو، باقی جو کچھ پیدا کیا حبیب تیرے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا کیوں نہ پھر اس پیارے کا ذکر کیا جائے جس کے صدقے میں جو ہے ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اگر نیچے اتر کر سمجھایا ہے تو حکیم الامت مفتی احمد جان خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ و رحمۃ واسعہ، آپ نے بڑے خوبصورت رنگ میں فرمایا، بالکل آسانی کے ساتھ فرمایا سارا محلہ سج سنور کر بارات لے کر جائے، کسی کے گھر میں دلہن لینے کے لیے ساتھ دولہا نہ لے کر جائے، ساتھ دولہا نہ لے کر جائے۔ انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے ان کے لیے بہت سے جو ہے طرح طرح کے پکوان تیار کیے ہیں۔ جب بارات اتری تو بہت سے محلے دار تھے سجے سمرے نئے کپڑے پہنے ہوئے، مگر انہوں نے کہا تمہارا دولہا کدھر ہے؟ تو جواب ملا کہ دولہا تو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ فرمایا وہ کہیں گے پکوان پکے تھے مگر کھلائیں گے نہیں، کھانا بنایا تھا مگر دیں گے نہیں، تمہیں جو ملنا تھا وہ تو دولہے کے صدقے ملنا تھا، تمہیں جو دیا جانا تھا وہ تو تم تو باراتی تھے۔ فرمایا جو مل رہا ہے وہ دولہے کے صدقے میں مل رہا ہے۔ فرمایا تو رب نے بھی یہ ساری کائنات کو باراتی بنایا اور فرمایا اس برات کا دولہا معراج کی رات کو عرش پہ بلایا۔ فرمایا وہ دولہا کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال ہے۔ فرمایا اس دولہے کے صدقے یہ کائنات میں لنگر بٹ رہا ہے، کائنات کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ فرمایا جو مل رہا ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ صدقہ حضور کی ذات کا مل رہا ہے، یہ کوئی جذباتی عقیدہ بھی نہیں ہے، بالکل عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جب فرما دیا ایک میں دوسرا، ایک میں اور دوسرا، تو باقی فرمایا حبیب تیرے لیے ہے، باقی تیرے لیے ہے۔ اور لفظ سننا کمال کا، انداز سننا کمال کا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ پوری، فرمایا جو کچھ ہے تیرے لیے ہے، جو بنایا ہے تیرے لیے ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ بنا کہ ایک رب کی ذات، دوسری اس کے حبیب کی ذات، رب بنانے والا، مصطفیٰ بننے والا۔ فرمایا وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال۔ فرمایا وہ دینے میں بے مثال، یہ لینے میں بے مثال۔ فرمایا اس بنانے والے نے کہا حبیب جو بنایا ہے میں نے تو تیرے لیے بنایا ہے۔ تو مفتی صاحب بڑی بات کر کے فرمایا آج کچھ لوگوں کو لنگر سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے تو یوں سمجھ آئی کسی کو اگر جنت بھی رب دے گا وہ بھی میرے محبوب کے لنگر سے ہی عطا فرمائی جائے۔ سب کچھ دے گا رب مگر اپنے حبیب کے صدقے میں دے گا۔ ہم وہ اگلے دن میں نے شاید کہیں یہ بات کر دی کہ یہ صدقہ کیا ہے؟ ایک بندہ کہتے جی تم صدقہ کھاتے ہو؟ صدقہ تو فقیروں کو لگتا ہے، مسکینوں کو لگتا ہے۔ میں کہ تم میری اپنی بات کر رہے، جب حضور کی بارگاہ میں طائر سدرہ جبریل بھی جاتا ہے تو فقیر بن کر جاتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ در مصطفیٰ پہ بڑے بڑے غوث قطب اور ابدال وہ وہاں شہنشاہ ولایت بن کر نہیں جاتے، وہ در مصطفیٰ کے فقیر بن کر جاتے ہیں۔ فرمایا جیسی خیرات مصطفیٰ کی ہے،
فرمایا یہ صدقہ ہی تو ہے مصطفیٰ کا کہ بادشاہوں سے لے کر فقیروں تک، امیروں سے لے کر غریبوں تک جو کھا رہا ہے صدقہ حضور کا کھا رہا ہے۔ بتاؤ جو اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ان کا ذکر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ سنیے سید عالم آج اس پہ بھی گلی گلی میں ذکر ہو رہا ہے، گلی گلی میں ذکر ہو رہا ہے، گلی گلی میں ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس گھر میں جو نام محمد پکارا جا رہا ہے اس گھر میں بھی نام محمد پکارا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے جی؟ سنو حدیث کے لہجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ محشر کا میدان سجائے گا، فرمایا میرے کچھ امتی ہوں گے، کلمہ میرا پڑا ہوگا، غلام میرے ہوں گے، فرمایا لیکن گناہوں کی شامت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں گے، کفر نہیں گناہ، فرمایا گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ پتہ ہے وہ کس وجہ سے جہنمی ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ میرے آقا نے فرمایا فقط ان کا عیب یہ بنے گا کہ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، فرمایا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے میں جبریل سے کہوں گا جبریل جا جہنم میں گارنٹی دیتا ہوں جہنم تجھے نقصان نہیں دے گی، جاؤ اور جا کر جتنے میرے امتی ہیں جو میرا نام بھول چکے ہیں جہنم میں چلے گئے انہیں ایک ایک کر کے میرا نام یاد کرواؤ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل جا کر ہر کے کان میں جا کر کہیں گے نام پکارنا پیارے محمد کا، نام لینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت جبریل نام یاد کروائیں گے تو جہنم میں وہ میرے امتی جو گناہوں کی وجہ سے میرا نام بھول چکے ہوں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں، اس کا مطلب ہے جو بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے حضور کا نام لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ان کو جا کر نام یاد کروائے گا وہ جہنم میں محمد 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 پکاریں گے، فرمایا وہ میرے نام کا ورد کریں گے، حالانکہ میرا رب جانتا ہے۔ حضور فرماتا ہے رب فرمائے گا یہ جہنم میں کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہے ہیں؟ کون سے لوگ؟ مولا تیرے محبوب کے امتی جو نام بھول گئے تھے انہیں یاد کروایا گیا۔ رب فرمائے گا جاؤ جتنے بھی میرے محبوب کا نام لے رہے ہیں اٹھاؤ انہیں اور کہو جو نام محمد کا ورد کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں، نکالو انہیں جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا سب کو نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ سنا محدثین کرام کا فکرہ، فرمایا پتہ یہ چلا کہ رب کی جنت کی قیمت، فرمایا نمازیں روزے حج زکات یہ نہیں ہے، فقط سونے محمد کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ دی نہیں، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ سجدہ اس شوق میں کرتا ہے کہ یہ محبوب کی ادا ہے، اس شوق سے کرتا ہے کہ یہ نبی پاک کی ادا ہے۔ اور بتاؤ جو آقا کا نام جنت دلواتا ہے، جس آقا کا نام جنت دلواتا ہے، بتاؤ تو صحیح اس آقا کی اپنی ذات میں رب نے کتنے کرم مہربانی رکھی۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ، اور ذکر ہم نے کوئی نیا نہیں چھیڑا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے دور میں ذکر رسول کیا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف کی شرح کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے طبہ۔ یہ طبہ بھی جو ہے جیسے فرعونوں کی ایک ٹرم ہے، ہمارے ہاں جیسے ملک کے سربراہ کو صدر کہا جاتا ہے، ایسے اس دور میں جو ہے وہ بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ طبہ دوم یا طبہ سوم کا یہ واقعہ ہے جس کا نام طبہ الحمیری ہے۔ کچھ لوگ اردو خواہ اس کو طبہ الحمیری بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ غلط العام ہے۔ طبہ الحمیری وہ بادشاہ تھا جب وہ نکلا گھر سے دنیا کو فتح کرتے 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 جس وقت وہ حرم کعبہ کے قریب پہنچا تو کعبے والے لوگوں نے جو مکہ شریف کے قریب رہنے والے تھے انہوں نے کوئی اس کی پرواہ نہ کی، بہت بڑا لشکر لے کر آیا
اور اس کے لشکر میں 40,000 علماء کرام رہتے تھے، لشکر میں 40,000 طبیب رہتے تھے، حکیم ہر وقت، اور جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کا لشکر تھا۔ جب وہ آیا اس نے کہا اس شہر والوں کو کیا ہوا، میرے آنے کا کوئی روب نہیں ان پہ پڑا؟ تو اس کے جاسوسوں نے آ کے کہا کوئی روب نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ ہمارا محافظ بھی ہے۔ وہ کہتا وہ کیا کہا انہوں نے ایک جو ہے پتھروں کا گھر بنایا، اسے بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ تو کہا اچھا یہ چھوٹا سا گھر جو ہے وہ میری بادشاہت میں رکاوٹ؟ اس نے ارادہ کر لیا دل میں کہ میں اس کعبہ کو گرا دوں گا، مسمار کر دوں گا۔ ادھر اس نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور ادھر میرے رب کی پکڑ آ گئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ امام لکھتے ہیں کہ اس کے ناک سے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے کانوں سے اتنا بدبودار گندا پانی بہنے لگا کہ اس کے اپنے قریبی بھی اس کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اتنی شدید بدبو کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ فرمایا کہ وہ دن بدن وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا رہا۔ بہت سے طبیب، جو 40,000 طبیب تھے، سب نے اپنی جو ہے وہ عقلیں دوڑائیں، اپنی طرف سے علاج کیا، مگر اس کو شفا نہ ملی۔ آخر تنگ آ کر اس نے علماء کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، طبیب تو اپنی ساری زور آزمائی کر چکے ہیں اور مجھے شفا نہیں مل رہی، وجہ کیا ہے؟ تو ان میں سے جو رئیس العلماء تھے، علماء کے سردار تھے، وہ کہنے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے یہ جو تجھے پکڑ ہے یہ زمین کی بیماری نہیں، کوئی رب کا عذاب لگ رہا ہے۔ بتا کوئی دل میں کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کسی کو بتایا تو نہیں، دل میں یہ ارادہ تھا کہ یہ جو انہوں نے کعبہ بنا رکھا ہے میں اس کو گراؤں گا۔ اس نے کہا اپنا یہ ارادہ بدل دو، اس سے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، شاید میرا رب تمہیں جو ہے اس پر شفا دے۔ تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ امام فرماتے ہیں ادھر رات کو توبہ کی، صبح کو صحت یاب ہو چکا تھا۔ رات کو توبہ کی کہ میں نے کعبے کو نہیں گرانا، سمجھ آ گئی اسے یہ کعبہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ پھر وہ کعبے کا دیدار کرنے کے لیے آیا، وہ پتھروں کا گھر دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ کعبے کو دیکھنے کے لیے آیا۔ امام فرماتے ہیں یہ پہلا بندہ ہے جس نے تاریخ میں پہلی دفعہ کعبے پہ گلاب چڑھایا تھا۔ آج اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تم اولیاء کے میزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو، کیا انہیں سردی لگتی ہے؟ تو ہمارا یہ جواب یہ ہے کہ کعبہ کو سردی لگتی ہے؟ کعبے کو سردی لگتی ہے؟ بولو نا یار، کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ ہر گھر پہ وہ غلاف نہیں چڑھتا اور ہر مزار پہ بھی غلاف نہیں چڑھتا، ہر کتاب پہ بھی غلاف نہیں چڑھتا۔ جب جس کتاب پہ غلاف نظر آئے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ کتاب اللہ ہے۔ کعبے پہ غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے سمجھ آ جائے یہ عام گھر نہیں، یہ بیت اللہ ہے۔ اور ہر مزار پہ جو ہے غلاف نہیں چڑھایا جاتا، جس مزار پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے اس لیے عام قمر نہ سمجھنا، یہ اولیاء اللہ ہے۔ ہر شخص کے مزار پر جو ہے وہ چادر نہیں چڑھتی۔ خیر کعبۃ اللہ پہ اس نے گلاب چڑھایا، ارادہ بدل دیا، بہت سے شہر فتح کیے، ادھر نہ صحیح۔ اب گزرتا گزرتا امام فرماتے ہیں آگے گیا، ایک دیش ایسا آیا جس کی ہوائیں بڑی ٹھنڈی تھی، ایک دیش ایسا آیا جس کی فضا کا پانی بڑا مزیدار تھا، اور وہاں پر کہتا ٹھہرو رک جاؤ یہاں پر، آج کا دن یہاں پڑاؤ کرو۔ دل لگ گیا اس جگہ پہ، ٹھنڈا میٹھا پانی پیا۔ رات کو جب ٹھہرا صبح جانے لگا تو 40,000 علماء میں سے 400 علماء کرام اس کے پاس کے کہتے بادشاہ ہمیں اجازت دو، ہمیں اجازت دو، ہم آگے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ سمجھا شاید کوئی پیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا وظیفہ زیادہ کر دیتا ہوں۔ کہا یہاں پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں عقیدت کا معاملہ ہے، یہاں جو ہے محبت اور پیار کا معاملہ ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمارا علم ہمیں بتا رہا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے گا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا ان کا زمانہ قریب آ رہا ہے،
تو جب اس نے سارے علماء کو بٹھایا تو وہی رئیس العلماء قریب آئے، کہا جس کعبے کو گرانے کا تو نے ارادہ کیا تھا، اس کعبے کو جو بسانے آئیں گے نا، یہ ان کا گھر یہاں بنے گا۔ ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو خیر وہ سنتا رہا ان سے، حضور نبی پاک کا جو ذکر ہوتا رہا، تبا سنتا رہا علماء سے، وہ سناتے رہے۔ اس نے کہا اچھا وہ اتنی شان والے، اتنے کمال والے، اتنے مرتبے والے کہ سارے نبی آج تک ان کی عظمتوں کا جو ہے اظہار کرتے رہے، تو پھر میں ایسے کیوں گزر جاؤں؟ ایسا کرو کہ میں یہاں رکوں گا، تم سب کی میں رہائشیں تیار کرواؤں گا۔ تبا نے 400 گھر بنائے۔ لوگ کہتے ہو میلاد پہ خرچے کرتے ہو، ابھی سونا آیا نہیں، خرچے شروع ہو گئے ہیں۔ جی آج تو تمہیں جو ہے چھوٹے چھوٹے گھر بنتے ہیں تو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تبا نے 400 گھر بنائے۔ کتنے؟ 400 گھر بنا دیے، اور 400 گھر بنا کر ہر عالم دین کے حوالے کیا، گھر یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ایک گھر اس نے علیحدہ بنایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ پہلا گھر تھا جس کا اس نے چبارہ بھی بنایا، چبارہ، اور کہا یہ کس کا؟ کہا وہ جس کے انتظار میں بیٹھے ہو ان کا۔ اور تبا نے حضور کے نام میں ایک خط لکھا، کہا اگر میری زندگی میں تشریف لائے تو میں ان سے ملاقات کروں گا، ان سے آ کر جو ہے ان کا کلمہ پڑھوں گا، اگر میری زندگی میں نہ آئے، میں گزر چکا ہوں، تو میرا خط دینا اور کہنا اے لاجپال مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار فرما دو۔ تبا کا خط اس گھر میں، اور ایک شخص کے حوالے کیا وہ گھر، کہا تم نے بس اس کی صفائی کرنی ہے، رنگ و روغن کا خیال رکھنا ہے، اس گھر کی جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ گھر تیار ہو گیا، رہنے لگے۔ جب جانے لگا تو تبا کہتا ہے یہ 400 علماء کرام، تم نے مزدوری نہیں کرنی، تم نے کوئی دکانداری نہیں کرنی، تم نے جو ہے اپنے رزق کی تلاش میں نہیں نکلنا، میں آرڈر دے رہا ہوں تمہارے کھانے کا اہتمام گورنمنٹ کرے گی، تمہارے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ شاہی خزانے سے ہوگا، تمہارے جتنے بچے پیدا ہوں ان کا بھی خرچہ ہم دیں گے، تمہارے گھر بار کے جتنے اخراجات ہیں وہ سب ہم برداشت کریں گے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا بس تم 400 روزانہ اکٹھے ہو جانا۔ یہ تو ایک دن کا میلاد برداشت نہیں نہ ہوتا، کہا تم 400 روزانہ اکٹھے ہو جانا اور مل کر آنے والے کا ذکر کرتے رہنا۔ وہ 400 علماء کرام، لوگ کہتے ہیں جی لنگر بناتے ہو، میں کہا بابا ابھی تو سونا آیا نہیں، ابھی تو لاجپال نے قدم رنجا زمین پر فرمایا نہیں، لنگر پہلے سے شروع ہو گیا، بلکہ جو بچے پیدا ہونے والے تھے ان کے نام کا لنگر بھی تبا نے جاری کر دیا، اور ان علماء کرام کی بیویوں کے اخراجات بھی تبا نے برداشت کیے، کہ روزانہ لنگر پکے گا، روزانہ یہاں پر محفل ذکر مصطفیٰ سجے گی۔ وہ 400 علماء کرام روزانہ ذکر رسول کی محفل سجایا کرتے۔ اللہ 400 علماء کرام روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ سادہ کہوں یوں کہوں کہ روزانہ مدینہ شریف کی فضاؤں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کی صدائیں گونجا کرتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا، وہ نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل آتے رہے، 1000 سال گزر گیا۔ کتنا؟ پھر بولنا۔ یہ نہیں ذکر ہوتا رہتا تھا، کچھ کو علم تھا کچھ کو نہ تھا، جن کے پاس تھا وہ علم ہوتا، وہ ذکر رسول ہوتا رہا۔ 1000 سال کے بعد میرے آقا نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف رخ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر کر رہا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس وقت مدینہ شریف کی وادی میں داخل ہوئے، مدینہ شریف میں حضور کے ننیال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں، وہ سارے اس بات کی آرزو میں تھے کہ آج حضور ہمارے گھر میں آ جائیں۔ بہت سے امیر تھے، کچھ صحابہ جو پہلے ہجرت کر آئے تھے اور کچھ جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اہتمام کیا کہ شاید حضور میرے گھر میں آ جائیں، میرے گھر میں آ جائیں۔ ہر گھر میں لنگر پکا تھا، ہر گھر میں اپنی شان اپنی ہمت کے مطابق حضور کی آمد کے لیے جو ہے وہ اہتمام موجود تھا۔ جس وقت حضور کی سواری مدینہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوئی، وہ جو استقبال ہوا، وہ جلوس نکلا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔
مختصر کہ حضور جب مدینہ شریف پہ آئے، ہر ایک کہتا ہے یا رسول اللہ آئیے نا میرے گھر میں، آئیے نا میرے گھر میں، آئیے نا میرے گھر میں۔ طبا نے کتنے سال پہلے بنایا تھا گھر؟ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سنے، اللہ کو سلامت رکھے۔ 1000 سال پہلے اس نے گھر بنایا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا جب سب کہنے لگے آئیے میرے گھر میں، آئیے میرے گھر میں، حضور نے اپنی اونٹنی کی لگام چھوڑ دی۔ حضور نے اپنی اونٹنی کی لگام چھوڑ دی اور نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی کو پتا ہے کدھر جانا ہے۔ آج لوگ نکمے میرے اور آپ کے آقا کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، بھائی تم یہاں بیٹھے ہو کیا نبی جانتے ہیں؟ بھائی طبا 1000 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کے نام کا گھر بنا گیا۔ میرے مصطفیٰ میں چھوڑ دو، جس اونٹنی پہ میں بیٹھا ہوں اللہ نے اس اونٹنی کو اتنا علم دے دیا، یہ خود گھر تلاش کرے گی اور جائے گی، خود گھر تلاش کرے گی اور جائے گی۔ جس وقت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہر ایک سوچ رہا ہے شاید میرے گھر میں، شاید میرے گھر میں، اب وہ نسل در نسل اس گھر کی حفاظت کرتے کرتے اب وہ گھر ایک غریب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب تھے مالی اعتبار سے اور اپنے گھر میں اپنے صحن میں سر سجدے میں رکھا تھا، کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور کی غلامی میں آ چکے تھے، مگر آرزو کر رہے تھے کتنا ہی اچھا ہوتا آج میرے پاس بھی کچھ روپیہ کچھ رقم ہوتی تو میں محبوب کو دعوت دیتا، حضور میرے گھر میں آتے، مگر کسی نے کہا کہ غریباں دا پرونا ہے ساڈا نبی۔ میرے نبی پاک کی اونٹنی چلتی چلتی جا کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے دروازے میں اتنے میں دستک ہوئی، جناب ابو ایوب انصاری حضور کی خوشبو سونگی، باہر نکلے، آقا میرے گھر میں، میرے گھر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طبا، حضور نے فرمایا ابو ایوب اس گھر کی تاریخ کا پتہ ہے؟ ابو ایوب کہتے ہیں جی پتہ ہے۔ فرمایا یہ 1000 سال پہلے بنا تھا، یاد ہے جی؟ حضور نے فرمایا تو پھر؟ کہتا ہاں سمجھ آ گئی، اس کو یاد آ گیا، وہ نسل در نسل ایک صندوق میرے پاس آ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور نے فرمایا وہ خط لا جو تیرے پاس ہے، تیرے گھر میں ایک خط ہے وہ لے کے آ۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں وہ تو نسل در نسل ہمارے پاس آ رہا تھا، تو سونا وہ سارا جانتا ہے۔ ابو ایوب انصاری وہ صندوق حضور کے پاس لائے، حضور نے کھولا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط جب نکالا نا، وہ خط ایسے پیک کیا ہوتا تھا اور وہ لکھا امام نے کہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا جس کے اندر خط ڈالا تھا۔ فرمایا حضور نے ایسے اتارا، خط پکڑا، سونا ایسے کہ فرمایا ابو ایوب یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے وہ پکڑ لیا، یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا 1000 سال پہلے ایک غلام میری محبت میں مچلا تھا، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ میری زلفوں کا قیدی ہو گیا تھا، 1000 سال پہلے کسی کے دل میں میرے ذکر نے گھر کر لیا تھا۔ نبی پاک نے ایسے ہاتھ کھولا اور حضور نے فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ، 1000 سال پہلے طبا الحمیری نے میرے نام جو ہے یہ خط لکھا تھا کہ مجھے غلاموں میں قبول کرو، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے قبول کر لیا۔ اب توجہ یار، جملہ سننا، اگر سمجھ آئے تو تب سبحان اللہ کہہ لینا۔ حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے جو حضور کے میلاد کا اہتمام کرے، محبوب اسے غلاموں میں قبول کر رہا ہے تو جو ہے ہی نبی کی امتی، بتاؤ تو صحیح نا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلے گئے، ہائے ہائے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منظر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری غریب تو تھے نا، کہتے وہ گھر کی اپنے گھر کے دروازے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہو مدینہ والو، دیکھو تو صحیح میرے گھر میں ہے کون، اور تم نے بڑی دیکھیں پکائی تھی، بڑے اہتمام کیے تھے، مگر سونا آیا کدھر ہے؟ مولانا روم نے شعر لکھا، فرماتے ہیں ہے فارسی کا مزیدار، سمجھ آ جائے تو۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری زبان حال سے کہہ رہے تھے
امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ کہتے ہیں کہ آج شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے۔ میرے گھر کی ٹور دیکھو، آج تو جبریل فرشتوں کے ساتھ میرے گھر کے باہر پہرے دار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ بتاؤ جس نبی کا اتنا ذکر پرانا ہے، اس آقا کا ذکر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ نبھائیں نہ تو اور کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اس امت کا پہلا شخص، مردوں میں سے جس نے پہلے اسلام قبول کیا، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد الغابہ فی تمییز صحابہ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، جس روز، اس دن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف میں موجود نہیں تھے۔ آپ جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس وقت میں تجارت کے لیے ملک شام میں گیا تو میں شام کی منڈی کے اندر تھا، تو ایک شخص آیا جو پرانی کتابوں کا عالم تھا، مجھے پوچھتا ہے حجاز سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا بنو تمیم سے تعلق ہے؟ کہا میں نے کہا جی۔ کہتے پھر اور کچھ پوچھتا رہا، پھر مجھے یہ کہنے لگا بتاؤ تمہارے پیٹ کے اوپر، تمہاری ران کے اوپر تل کا نشان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہیں اس سے کیا غرض، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر تم مجھے بتا دو ہے تو میں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں تمہیں۔ کہا کیا خوشخبری ہے بتاؤ؟ کہا نہیں پہلے بتاؤ تمہاری جو ہے ناف کے اوپر اور تمہاری دل کے جو ہے ران کے اوپر دل کا نشان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں ہے۔ کہتا دکھاؤ۔ شرمیلے صداقت کے تاجدار، زمانہ جاہلیت میں بھی شرم و حیا کے پیکر، فرمایا ران والا تو دکھا نہیں سکتا مگر جو میری ناف کے اوپر ہے یہ تجھے دکھاتا ہوں۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور اسے تل کا نشان دکھایا۔ وہ کہتا ہے اے تمیمی تجھے مبارک ہو۔ کہا کس بات کی مبارک؟ کہا ان قریب اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس آخری نبی کا تم کلمہ پڑھو گے، ان کی غلامی میں آؤ گے، اور ان کے جو ہے نہ صرف غلامی میں آؤ گے بلکہ تم ان کی شرف صحابیت بھی پاؤ گے، اور امام لکھتے ہیں اس نے کہا کہ تم ان کے پہلے خلیفہ بھی بنو گے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یار جانے دے، نہ جانے کون سا خوش قسمت بندہ ہوگا جس پر اتنی مہربانیاں ہوں گی، تو نے اتنے بڑے قصیدے پڑھ دیے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بہت سے علماء سے سنا تھا جتنی نشانیاں وہ ساری تیرے قد کاٹ میں پائی جاتی ہیں، تیرے رخ میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، جو اجالے اس محبوب کے غلام کے چہرے سے آئیں گے وہ سارے تیرے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں، میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے رہا۔ امام فرماتے ہیں اس نے نعت لکھی، طبا نے خط لکھا تھا، اس نے نعت لکھی، نعت بھی نئی نہیں بڑی پرانی آ رہی ہے، آج پڑھنی نہیں شروع ہوئی، دیوانے جب بھی مچلتے ہیں نعت کی محفل سجا لیتے ہیں۔ نبی پاک کے نام کی اس نے نعت لکھی اور کہا کہ انہیں دے دینا، اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں ان کی غلامی میں آؤں گا، اگر نہ ہوا تو میرا ہاتھ دے دینا۔ یہ میرے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے دیوانہ سمجھ کے ساتھ رکھ لیا اپنے پاس ہاتھ، چلو خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سفر کر کے جب میں مکہ شریف میں آیا تو ادھر تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا سارا۔ کہتے ہیں ابھی میں گھر میں پہنچا نہیں، مجھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ جو بڑے بڑے رئیس کافر تھے انہوں نے گھیر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے پرانے ساتھی ہیں، حضور کے پرانے ساتھی ہیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی بظاہر، اور اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر تھی 5 سال۔ امام فرماتے ہیں اتنی عمر سے آج تک 5 سال کی عمر سے لے کے اس حال کی گھڑی میں آج تک
ابو بکر صدیق کا ہر لمحہ حضور کے ساتھ ہے، حضور کی غلامی میں رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل عتبہ شیبہ سب نے کہا یہ تو پرانا بیلی ہے، اس کا پرانا دوست ہے، اس کو روکو۔ انہوں نے روکا، کہا بتاؤ ایک بار شخص ہمارے سامنے اس کی ولادت ہوئی، ہمارے سامنے اس کا بچپن گزرا، ہمارے سامنے لڑکپن گزرا، پھر جوانی آئی، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد کہتے ہیں اب میں نبی ہوں، بتاؤ مانے نہیں ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے نہیں بھائی نہیں، یہ بات تو نہیں ماننی ہوتی، بچپن ہمارے سامنے، لڑکپن، جوانی، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ اب لوہا گرم ہے، لگاؤ چوٹ۔ انہوں نے کہا وہ جو تیرا دوست نہیں، وہ جو تیرا ساتھی نہیں، کہا کون؟ کہا وہ محمد صلی اللہ کہا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ خطابت نہیں ہے، کتاب میں ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، اٹھے، جو کپڑا پاس ایسے اٹھایا، ایسے کندھے پہ رکھا، فرمایا سن لو، سارا زمانہ کہے تو جھوٹا ہے، سارا زمانہ اگر یہ اعلان کرے تو میں برملا کہوں گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر میرے یار محمد نے کہا ہے تو سن لو، میں نے ابھی ان کی زبان سے سنا نہیں، مگر میں گواہی دے رہا ہوں وہ سچ بول رہے ہیں۔ میں گواہی دے رہا ہوں وہ۔ انہوں نے کہا یار کوئی تھوڑی سی دیکھو تو صحیح، پہلے کو پروف ثبوت تو لو، تم ایویں؟ کہا پروف ثبوت یہ ہے کہ میں بچپن سے ان کی سنگت میں ہوں، آج تک میں نے ان کی نوکے زبان پر جھوٹ نہیں سنا، جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جھوٹ ہے، توجہ ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے جب بولا ہے سچ بولا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا دیکھ کوئی بات بھی ماننے سے پہلے ثبوت لے لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے دیکھو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، طلباء بیٹھے ان کو سبق سنانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث، بعض اوقات حدیث صحیح ہوتی ہے، راوی ضعیف ہوتا ہے، راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ میں اگر یہی مسئلہ ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ ابو جہل کو سکا راوی ہے؟ ابو جہل کو سکا راوی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھی ضعیف ہی تو تھے مگر بات سچے کی کر رہے تھے، عظمت مصطفیٰ کی کر رہے تھے، مان کے کہا اچھا میں پروف لے کر آؤں گا، ثبوت ہے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جناب ابو بکر نے دروازے پہ دستک دی، حضور باہر نکلے، حضور نے فرمایا آؤ ابو بکر کیا حال ہے تمہارا؟ جی بالکل ٹھیک۔ تجارت پہ گئے تھے، کیسا وقت گزرا؟ جی بالکل بہترین۔ نبی پاک نے فرمایا نفع ہوا کہ نقصان؟ کہتے جی مجھے تو نفع ہی نفع۔ اب حضور باتیں کر رہے تھے، ابو بکر فرماتے عرض کرتے ہیں یار میں نے کوئی نئی بات سنی ہے۔ حضور سمجھ گئے، حضور نے فرمایا جو سنا ہے سچ ہی سنا، جو سنا ہے سچ سنا ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا۔ ابو بکر صدیق مان آئے تھے ان کے سامنے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر ان کے سامنے پتہ کیا حضور کو کہتے ہیں جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا تو پھر اس پہ ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ میرے آقا مسکرا دیے، جانتے تھے نا یار کے دل میں کیا ہے، جانتے تھے نا اس غلام کے دل میں کیا ہے۔ کہا ہاں ثبوت دیجئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو جانے دے، تو ثبوت نہ مانگ، پیٹ سے کپڑے اٹھا اٹھا کر ملک شام میں دکھاتا رہا، اور فرمایا دلیلیں یہاں پہ آ کے مانگ رہے ہو؟ فرمایا لا، وہ جس نے تجھے وہ نعت بھیجی ہے نا نکال اپنی جیب سے مجھے دے۔ حضور نے وہ نعت لی اور سنو جملہ سنو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر ایسے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ یہ نہیں دیکھا لکھا کس نے ہے، کون تھا لکھنے والا، نبی پاک نے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کر جملہ بولا، فرمایا ابو بکر جو تیرے توسط سے میرے پاس آئے، جو تیرے ذریعے سے میرے پاس آئے، اے ابو بکر مجھ محمد کو قبول ہی قبول ہے، وہ
ہاں مجھے قبول ہی قبول ہے. نبی پاک نے وہ نعت پڑھی اور فرمایا ابو بکر وہ جو پیغام تیرے نام سے بھیج رہا تھا میں اسے قبول کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے, کہتے ٹھہریے اجازت دیجیے مجھے کام ہے ضروری. حضور نے فرمایا کدھر جانا اتنے؟ جی میں نے کسی کو کچھ ثبوت دینے ہیں, میں نے کسی کو کچھ پروف دینے ہیں. آج بخاری مسلم ابن ماجہ قرآن کی تفاسیر پڑھ کر لوگ نبی کے علم کو توڑ رہے ہیں, لوگ نبی پاک کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں, مگر ادھر پیچھے مدینے کی فضا, مکے کی فضا دیکھو. پہلا شخص مردوں میں سے جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کس نظریے پر کس چیز کو ثبوت بنا رہا ہے؟ جا کر ابو جہل سے, عتبہ سے, شیبہ سے, مغیرہ سے کہا بھائی قریب آؤ, تمہیں ثبوت چاہیے تھا, تمہیں پروف چاہیے تھا. کہا جی جی. کہا قریب آ جاؤ. جب قریب آئے کہا میری ملاقات ہوئی ملک شام میں پرانی کتابوں کے عالم کے ساتھ, میری جو اس کی گفتگو ہوئی یا میں جانتا تھا یا وہ جانتا تھا, اس نے خط بھی لکھا, میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. میں ابھی جا کے دروازے پہ دستک دی ہے, انہوں نے ملک شام میں ہونے والی وہ ساری گفتگو منوان ساری سنا دی ہے. اور دلیل کیا ہے ابو جہل ان کے نبی ہونے کی؟ کہا جو یہاں پر بیٹھ کر ملک شام کی خبریں سچی دے رہے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر رب کی عرش کی خبریں بھی سچی دے رہے ہیں. نبی کا علم مان کر. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ ہے. بھائی معیار صحابہ ہیں. نبی کو ماننے کے لیے نہیں سمجھ آ رہی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے معیار کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. جس بندے کو صحابہ کرام سمجھ نہیں نہ آئے اس کو عظمت مصطفیٰ بھی سمجھ نہیں آئی. جس کے دل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر جناب ابو طفیل تک ہر صحابی کی عظمت نہیں نا, اسے مقام مصطفیٰ سمجھ آ سکتا ہی نہیں. آج تو یہ بھی مزاج بن گیا حضرت کے طرح طرح کی بولیاں, طرح طرح کی باتیں ہو جی صحابہ ایسے تھے. اور میں نے کہا جو صحابی کو نہیں نہ مانتا وہ نبی کو مان ہی نہیں سکتا. حدیث ہے بھائی سنو معیار صاحب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی, میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں, انہیں تختہ مشق نہ بنا لینا, میرے بعد ان پہ انگلیاں نہ اٹھا لینا, ان پہ باز تان و تشنیع نہ کرنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی. کیوں؟ حضور لفظ سننا, لفظ نبی پاک کے فرمایا من احبہم فابی احبی احبہم. دیکھو سونے کا لنگر. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, من احبہم فابی احبی احبہم. اگر ان گرامر کے اعتبار سے اس کی گہرائی میں جاؤ تو کلیجہ کھل جائے, ایسے نوازے جاتے ہیں غلام. من احبہم, حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا, فابی احبی احبہم, میری محبت ہوگی تو ان سے محبت کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ من احبہم فابی احبی احبہم. فرمایا میری محبت ہو تو تب محبت صحابہ آتی ہے. نہ جانے پنجاب والوں آپ کو اس جملے کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. نبی کو سمجھنے کے لیے اور صحابہ کو سمجھنے کے لیے من احبہم فابی احبی احبہم. فرمایا جو ان سے محبت کرے گا پہلے اس کے دل میں میری محبت ہوگی, میری محبت ہوگی تو فرمایا ابو بکر کی محبت ہوگی, میری محبت ہوگی تو فرمایا فاروق اعظم کی محبت ہوگی, میری محبت ہوگی تو عثمان غنی کی محبت ہوگی, میری محبت ہوگی تو علی مولا کی محبت ہوگی, فرمایا میری محبت ہوگی تو جناب امیر معاویہ کی محبت بھی ہوگی. اور سننا 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 میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ابغضہم فابی بغضی ابغضہم. فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا
مت سمجھنا یہ مجھ سے بغض رکھ رہا، ان سے بغض رکھ رہا ہے، فابی بغضی ابغضہم، اس کمینے کے دل میں پہلے بغض مصطفیٰ ہے۔ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا، اگر ہو تو اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، نہ ہم خارجی نہ رافضی ہیں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من از آفتاب من از غلام آفتابم، ہم از آفتاب گویم، نہ ہم کالے ہیں نہ کالی باتیں کرتے ہیں، چمکتے محبوب کے غلام ہیں، باتیں بھی چمکتی کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ذرا سمجھنا، معیار صحابہ، ابھی شان غوث اعظم بھی ہے، جس کمینے کو صحابہ سمجھے غوث پاک کیسے سمجھ آئے گے یار؟ توجہ ہے نا، صحابہ سمجھ آئیں گے تو غوث اعظم کی شان بھی سمجھ آئے گی نا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شان صحابہ یہ ہے، عظمت صحابہ یہ ہے، وقار صحابہ یہ ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں فلاں پیر فلاں مولوی، میں کہتا ایسے پیر اور ملا مارے پاؤں کی ٹھوکر میں، جس کمینے کے دل میں ابو بکر کا پیار نہیں، نبی پاک کا پیار نہیں۔ ایک مجھے یہ کہتا او جی ہم تو ٹھیک ہے سب کو مان لیں گے، امیر معاویہ کو نہیں مانیں گے۔ میں کہ کیوں؟ تو امام بخاری کا استاد ہے یا تو غوث پاک سے بڑا نبی پاک کا عاشق ہے، یا تو مولا علی سے زیادہ دین سمجھنے والا ہے، یا تجھے امام حسن سے زیادہ دین سمجھ آیا ہے۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی بڑھ کے ماری نہیں، مگر جو مار رہا ہوں تو کسی بات پہ مار رہا ہوں، کسی کمینے کے دل میں ہو نا یہ بات، جو جناب امیر معاویہ کو نہیں مانتا وہ شان حسن کا انکار کر رہا ہے، وہ امام نہیں سمجھ آتا، امام حسن کا انکار ہے۔ آج یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہمارے اہل سنت میں بھی، عجیب و غریب قسم کرو جی فلاں پیر ہے، اور میں کیا پیر سب سے بڑے حضور کے صحابہ ہیں، باقی جو بھی ہیں حضور ان کے قدموں کی خاک، ان کے قدموں کی سنو بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کا علم بھی دیکھنا اور شان بھی سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، امام حسن ایسے حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، بخاری شریف ہے، دکھانے کا ذمہ دار ہوں، منواؤں گا نہیں، کیونکہ ہر بندہ مان نہیں سکتا، ماننے کا وہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، امام حسن بیٹھے، نبی پاک نے ان کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدہ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اتنی زور سے سبحان اللہ کو کہ سیدہ زہرا خوش ہو جائے، میرے بیٹے کے نام پہ سنیوں نے سبحان اللہ کی ہے۔ امام حسین کی شان بڑی بیان کی جاتی، امام حسن کی تھوڑی تھوڑی، اور سیدہ زہرا ایسے خوش ہو جائیں۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم سب کو جو جنت ملنی ہے نا سیدہ زہرا کے دوپٹے کے صدقے میں ملنی ہے، سیدہ زہرا کی چادر کے صدقے میں ملنی ہے۔ اگر وقت ہوا تو یہ بھی بتاؤں گا کیوں ملنی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو مسلمانوں کے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو گروہ ہوں گے مسلمانوں کے ہوں گے اور دونوں ہی عظیم ہوں گے، میرا بیٹا صلح کروا دے گا۔ کب؟ جب خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی۔ جاؤ تاریخ پڑھو، امام حسن نے کب جب خون کی ندیاں بہہ گئی کن دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائی؟ جن کو مسلمان اور عظیم مسلمان اللہ کا محبوب کہے۔ ہائے ہائے سنی بھائیو، اگر مسئلے کی نزاکت سمجھو تو پھر آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عظیمتین فئتین عظیمتین من المسلمین، تسنیہ کے سیکھے ہیں بھائی، سیکھے پڑھنا لے فئتین عظیمتین من المسلمین، دو عظیم گروہ مسلمانوں کے، ان میں میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ ایک کو ہم مسلمان مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، وہ نبی پاک کے علم کا انکار کر رہا ہے، وہ حضور کی حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ بخاری کی حدیث کا انکار کر رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث کا انکار۔ اور کس کی صلح کروائی؟
امام حسن نے جب یہ سیاسی اختلاف ہو گیا خون عثمان کے مطالبے پر، حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت مولا علی کا، اور جب اختلاف بڑھ گیا تو امام حسن نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی. اپنے دور خلافت میں آپ نے صلح کروا دی. اور میں دکھا سکتا ہوں اپنی سب کو زیادہ تکلیف تو وہ کالی تو مڑیوں کو ہوتی ہے نا، تو میں ان کی رجال کشی سے دکھا سکتا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس دن صلح ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بڑے پیارے دوست ہیں. جس وقت امام حسن نے حضرت میر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی نا، کیا کی؟ امام حسن کو حضرت سعد بن عبادہ نے آنکھوں سے پوچھا یہ بھائی یہ تو بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے آنکھوں میں پوچھا لیکن میرے امام نے بول کے سنایا. امام حسین یہ اپنی نہیں پرایوں کی کتاب میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے سعد بن عبادہ آگے بڑھ تو بھی بیعت کر، حسن صرف میرا نیرا بڑا بھائی نہیں، حسن اگر بیعت کرے امیر معاویہ کی تو یہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں، فرمایا فہو امام می، یہ میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. دوستو اب جن کی صلح امام حسن نے صلح کروائی، اب جو کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے جی، وہ غلط تھے جی، یہ تھا جی تو وہ تھا جی، یہ تھے وہ، میں کہہ کو کمینے کو عقل کر، تو چوکا سیانا ہے کہ سیدہ زہرا دا پتر چوکا سیانا ہے؟ تجھے دین زیادہ سمجھ آیا؟ اب اگر کوئی کہتا نا، اب دیکھو توجہ، بڑی توجہ، میرے پاس ہو مسند کوئی، میں کسی نااہل کے حوالے کروں گا، سب سے پہلا ذمہ دار میں ہوں نا. حضرت سیدنا امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر حضرت امام حسن نے مقرر کیا. جس کو امام حضرت امیر معاویہ پسند نہیں نا تو اس کو حضرت امام حسن کا فیصلہ پسند نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا نازک مسئلہ یہ عقیدے کا ہے، سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر معاویہ کی عقیدت کتنی ہے، سن لو شاید یہی میرے رب کو منظور ہے، شان صحابہ میں یہ بیان ہو جائے. آپ گئے ملک یمن میں بازار، وہاں یمنی چادریں آج بھی بڑی مشہور ہیں، اس وقت بھی بڑی مشہور تھی. یمن کے بازار میں ایک بڑی خوبصورت چادر لٹک رہی تھی، بڑی خوبصورت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اس کو پسند کر لیا. دکاندار کو کہتے ہیں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے اس پورے بازار کا شاہکار ہے، پورے بازار میں اس طرح کی چادر نہیں ہے کسی کے پاس. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا پھر تو میں ضرور خریدوں گا. اس نے کہا جناب بڑی مہنگی ہے. آپ نے فرمایا بھائی کتنی بھی مہنگی ہو میں بھی تو امیر ہوں، میں خریدوں گا. کتنی؟ ساتھیوں نے کہا یہ حضرت یہ بڑی مہنگی بتا رہا، کتنے کی؟ کہتا 12,000 دینار کی. اور دینار کی قیمت علماء سے پوچھو اس دور میں کتنے ہیں، کروڑوں میں جاتی ہے، آج کے اعتبار سے بھی کروڑوں میں جاتی ہے یہ رقم، 12,000 دینار کی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرمایا پھر تو میں ضرور لینی ہے. کہا کس کے لیے؟ دوستوں نے کہا جی ماڑی لے لو وہ ضروری ایڈی مہنگی لینی جی. فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ اس بازار میں اس جیسی چادر کوئی نہیں، اور میں جس کے لیے خرید رہا ہوں اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں. آپ نے چادر خریدی لپیٹ. کہا کس کے لیے؟ کہا امام الانبیاء کو تحفہ دوں گا. کیا کروں گا؟ تحفہ دوں گا. وہ آئے مدینہ شریف میں حضور کو تحفہ پیش کے یا رسول اللہ آپ کے لیے خریدا تھا. حضور نے قبول فرمائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے وہیں کھول لی ایسے اوپر لی. کہا حضور ویسے ہی سونے تھے، چادر اور سونی لگنی شروع ہو گئی. اے نہیں حضور سونے ہونا، کسی سمجھے ہی نہیں. کہا چادر اور سونی لگنی شروع ہو گئی. نبی پاک کے ساتھ لگی چادر پہ حسن آ گیا اور حضور کے حسن کا عکس پڑا. کہا اتنے میں کعب بن زہیر آ گئے، یہ مسلمان ہوئے تھے نئے نئے. آگے کر دے یا رسول اللہ نعت پڑھا، یا رسول اللہ نعت سناؤ. میرے نبی پاک نے فرمایا سناؤ نا. کعب بن زہیر نے کھڑے ہو کر نبی پاک کی شان میں قصیدہ پڑھا. سونے نے وہ 12,000 کی چادر 12,000 دینار کی چادر اتاری. کعب بن زہیر کو فرمایا اے اللہ ویل دے یہ لو ویل. نبی پاک نے وہ چادر ویل میں دے دی، ویل میں دے دی. وہ چادر لے کر گئے، اور جب وہ چادر لے کر گھر گئے نا حضرت امیر معاویہ کو کسی نے کہا اوہ سونا تو لاجپال ہی پڑا ہے، تو نے وہ کروڑوں کی چادر خریدی ہے. نبی پاک نے تو نعت خواں کو ایک شعر کے ویل میں ہی دے دی ہے ساری. جناب کعب بن زہیر کے گھر میں گئے، حضرت امیر معاویہ پھر بوئے تھے ٹھک ٹھک ٹھک.
اور کہا مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، حضرت امیر معاویہ جا کے کہتے یار تیرے سے آج کام پڑ گیا بڑا ضروری، وعدہ کر تو نہ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ نہیں کروں گا۔ کہا ہے بھی تیرے پاس تو میری مدد کر بھی سکتا ہے، لوڑ بڑی پی گئی ہے۔ کہا کی لوڑ پی گئی؟ کہا یار لوڑ ہے پی گئی ہے کہ تیرے کو ایک چادر ہے جڑی نبی پاک نے دیتی ہے، تو انج کرو مینوں دے دے۔ تو حضرت کعب بن زہیر آئیں بائیں شائیں ہوئے تھوڑے، انہوں نے کہا نہیں پہلا وعدہ کیتے ہیں، انہوں نے انکار لگے تو دیکھ تیرا نقصان بھی نہیں کرتا میں تجھے اس کے بدلے میں 12,000 دینار بھی دیتا ہوں۔ 12 جہاں عشق ہو بھی خرچے بھی کرنے پڑتے ہیں، 12,000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا جی 12,000 کیوں؟ کہا اصل میں فرق یہ ہے کہ اب اس کے بدلے میں اگر تجھے پوری دنیا بھی دوں نا تو تھوڑی ہے، لیکن میں نے یمن سے وہ 12,000 کی خریدی تھی، حضور کو دی، اب وہ میں نے لینی ہے واپس۔ 12,000 دینار دیے، چادر واپس لی۔ ساتھی پوچھنے لگے اب کیا کرو گے واپس حضور کو؟ کہا ہوں نہیں میں حضور نے دینی، اب نہیں میں نے تو کہا حضور کو اب کو نہیں خرید کر کیا کرو گے؟ اب خود دوڑو گے؟ فرمائے نہیں۔ کس کو دو گے؟ کسی کو بھی نہیں۔ کیا کرو گے؟ فرمائے گھر لے جا رہا ہوں، تم بھی سن لو، صندوق میں رکھوا رہا ہوں، جب امیر معاویہ دنیا سے جائے اس چادر نے اب جسم مصطفیٰ کو چوم رکھا ہے، اس چادر کو کفن کے اوپر دے دینا۔ عقیدہ یہ ہے اللہ سونا اس چادر کے صدقے ہی بخش لے گا مجھے۔ ہاں پر سن لو عقیدہ ہے جس کے دل میں حضور کے کسی صحابی کے بارے میں بھی ادنا سا شائبہ ہو، پیر تو دور کی بات ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ سنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے اس کے دل میں پہلے بغض رسول ہے، اس کے دل میں پہلے بغض ہے۔ اور سن لو ایک بات 11ویں کی محفل میں آنے والوں میرے غوث کی بھی بات ختم کر رہا ہوں۔ کون ہے غوث اعظم؟ کون ہے حضور غوث اعظم؟ آج میلاد بھی ہے اور 11ویں بھی ہے۔ ایک ہی بات سناؤں گا، وقت نہیں اتنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی، امام عبد الرحمن ابن جوزی، ان کا عقیدہ شروع میں تھوڑا سا ڈگمگ ہوا تھا، علماء جانتے ہیں، مگر جیسے میرے غوث کی بارگاہ میں آئے سب کچھ ٹیٹ ہو گیا، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے۔ یہ انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک بندہ آیا بغداد شریف سے، اس نے آ کے حضور غوث پاک کی بڑی شان بیان کی، کہتے روزانہ شام کو وہاں محفل سجتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں اور ایسا انوکھا بیان ہوتا ہے ایسا اس سے پہلے کبھی سنا نہیں ہے۔ تو عبد الرحمن ابن جوزی خود بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور تاریخ پر بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، کتنا بڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں اس سے بڑا آج تک عالم ہم نے دیکھا نہیں۔ عبد الرحمن ابن جوزی دل میں ارادہ کر کے کہتا چلو پھر چل اگلی دفعہ جب بغداد جائے نا تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، میں دیکھوں تو صحیح وہ کہاں کون سے علم کے موتی تولے جا رہے ہیں وہاں پر۔ عبد الرحمن ابن جوزی بغداد میں آئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ درس و تدریس کی مجلس میں آ گئے، غوث پاک ممبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھا، آپ نے خطبے میں ایک آیت پڑھی۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں نے اسی وقت تانے بانے اپنے سارے فکس کیے کہ اس آیت سے کتنے کو مسئلے بیان ہو سکتے ہیں، کتنے مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنا علم سارا اکٹھا کیا، ساری جد و جہد کی، تو کہا میرے علم نے مجھے بتایا کہ اس سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 10 مسئلے بیان ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے کتنے؟ پھر بولنا، بیان کون کرنے لگا تھا؟ آگ چھڑو کچھ نہیں ہوتا، غوث پاک بیان غوث پاک کرنے لگے ہیں، اور آگے بندہ تول رہا ہے بیٹھ کے کہ یہ 10 سے زیادہ مسئلے بیان نہیں کریں گے۔ عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں میں قریب ہو کے بیٹھ گیا، کان لگا لیے، بتاؤں جی کتنے علم کے موتی یہاں سے ملیں گے؟ 10 سے زیادہ تو بیان نہیں ہوگا۔ کہا حضور غوث پاک نے پہلا مسئلہ بیان کیا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، فرمایا 20واں، 25واں، 30واں، 35واں، 40واں، تسی نہ بولے ہو کتنے؟ 40 مسئلے۔ اور عبد الرحمن ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، کی کرنے لگے نے
کہتے ہیں تعجب اس بات پر تھا مجھے جس وقت غوث پاک نے 40 مسئلے بیان کیے، جو 10 میں نے سوچے تھے ایک بھی نہیں کیا، جو 10 میں نے سوچے تھے ایک بھی نہیں کیا۔ 40 مسئلے بیان کرنے کے بعد فرمایا بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ تو تھا علم ظاہر پر بیان، اتنی گفتگو جو 40 مسئلے